بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس پر بھی جادو ہوگا اس کو یہ 5 خواب ضرور آتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ آسان علاج آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ کالا جادو کیا ہے اور اس کی نشانیاں اور اس سے کیسے چھٹکارا ملے گا۔ ناظرین، جادو میں شیطان اور ابلیس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود مان کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ کٹھن جادو میں قرآن کو الٹا کر پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ یہ حرام اور گندی سیاہی سے لکھا جاتا ہے اور انہی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایسا جادو کرتے ہیں ان جادوگروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر یعنی چن چن کر مارا ہے اور انہیں مارنے کا حکم دیا ہے اور ان کی گردن اڑانے کا بھی حکم دیا ہے اور اس زمانے میں بہت سارے جادوگروں کی گردن اڑائی گئی تھی۔ اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا بڑا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور پریشانی کی وجہ جادو کو ہی دی جاتی ہے کہ فلاں نے جادو کروایا ہے تو کاروبار نہیں چل رہا۔ جب کسی کے بچے نہیں ہو رہے تو کہتے ہیں جادو کروا دیا۔ کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ اس کی دکان نہیں چلتی تو وہ کہتے ہیں کہ جادو کروا دیا۔ ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں، جن پر جادو ہوتا ہے ان کی کیا کیا نشانی ہے۔ کس آدمی میں اگر 70% یہ نشانیاں دیکھ رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ جادو کیا گیا ہے۔ خواب میں جانور، ہاتھی، شیر، بھالو، قربانی کے جانور، سانپ، خنزیر، بندر، چھپکلی یعنی خطرناک جانور دیکھنا، نیند میں رونا، چلانا، ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، خواب میں کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف پیدا ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکل دیکھنا، خود کو اونچی جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند نہ آنا، نیند میں سختی سے ہونٹ کو چبانا، خنڈروں میں خود کو دیکھنا، مردوں کو دیکھنا، سوتے ہوئے نیند میں کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھنا جیسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہو، ایسا محسوس کرنا کہ سچ میں کچھ کھایا ہے۔ یہ کئی نشانیاں جادو کی ہیں۔ ناظرین، ہر دوسرا شخص جادو کرتا ہے۔ جادو ٹونا، سحر، عصائب، ان تمام چیزوں کے چکر میں پڑا رہتا ہے، پر اصل میں یہ جادو ہوتا کیا ہے، اس کو چیک کیسے کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ مولوی کے پاس جاتے ہیں اور اس نے بتایا کہ آپ پر جادو کے اثر ہیں، پھر وہ جادو ختم کرنے یا علاج کرنے کے لیے 10 سے 20 ہزار کی مانگ کرے گا اور پھر کچھ دنوں کے بعد کہے گا کہ آپ کا جادو کاٹ دیا، یعنی علاج مکمل ہو گیا۔ اب آپ یہی مان لیتے ہو کہ جادو کاٹ گیا۔ آج ہم آپ لوگوں کو ایک ایسی راز کی بات بتانے والے ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سب لوگ اس بات کو نوٹ کر لیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک اللہ کا نام اسی کو 33 مرتبہ پڑھ کر سو جانا۔ اور آج ہم آپ کو 5 ایسے خواب بتانے والے ہیں، اگر یہ نام مبارک رات میں آپ پڑھ کر سو جاتے ہیں، جو 5 خواب ہم آپ کو بتائیں گے ان میں سے ایک خواب آپ کو آ جاتا ہے تو سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، اور یہ خواب نہیں آیا تو کسی کی باتوں میں مت آنا، یعنی کہ جادو چیک کرنے کا بالکل صحیح طریقہ یہی ہے۔ جو اللہ کے نام سے آپ لوگوں کو شروع کرنا ہے۔ اگر جادو ہوگا تو ان 5 خوابوں میں سے ایک نہ ایک خواب آپ کو ضرور آنا ہے، اور جادو نہیں ہوگا تو ان میں سے ایک خواب نہیں آئے گا۔ آپ اپنے دماغ سے ہی جادو کا وہم نکال دینا۔ اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے اوپر جادو ہوا تو اس کا علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگ جب رات کو سوتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے توبہ کر کے سوتے ہوں گے، اور اللہ سے توبہ کر کے سونا بھی چاہیے، کیا پتہ کب موت آ جائے۔ رات میں سوتے وقت آپ لوگوں کو 33 مرتبہ یا میٹو یہ اللہ کا نام مبارک پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر کے سو جانا۔ اس کے بعد غور کریں کہ ان میں سے کوئی خواب آپ کو آیا ہے۔ نمبر 1، خواب میں کالے کتے کا پیچھا کرنا۔
اگر آپ کو ایسا خواب آ رہا ہے تو آپ کچھ بھی معنی تکبیر تعبیر نکلوا لیں، لیکن اگر یہ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس طرح کی خواب آتا ہے کہ کالے کتے خواب میں آپ کا پیچھا کر رہے ہیں تو سمجھ جانا آپ کے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے، آپ کے اوپر جادو وغیرہ کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 2، خواب میں کالے سانپ کا کاٹ لینا۔ اب کچھ لوگ ہم سے کہیں گے کہ سارے ہی سانپ کالے ہوتے ہیں، لیکن ناگ کو کالا سانپ کہا جاتا ہے، کوبرا جیسے کہتے ہیں۔ تو یاد رہے، کالے سانپ کا آپ کے خواب میں اپنے آپ کو کاٹتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سمجھ جانا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ لیکن اگر کوئی عام سا خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہے۔ لیکن جب آپ 33 مرتبہ پڑھ کر سو جاتے ہیں تو آپ کو یہ خواب آتا ہے، یعنی کالا سانپ آپ کو کاٹ لیتا ہے، تو آپ سمجھ جاؤ آپ کے اوپر کچھ جادو کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور جہاں تک جادو کا اثر آپ کے اوپر بھی ہو گیا ہے۔ نمبر 3، زمین کو پھٹتے ہوئے دیکھنا۔ جیسے زمین میں دراڑ یا زمین ناہموار ہو، ریزہ ریزہ ہو، تو یہ بھی کالے کی نشانی ہے اور آپ پر جادو کا اثر ہے۔ نمبر 4، خواب میں سر پر کالے کوے منڈلاتے ہوئے دیکھنا۔ اب آپ کہیں بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں یا آسمان کی طرف دیکھتے ہیں خواب میں ہی، اور آپ کو ہر طرف کالے کوے دکھائی دیتے ہیں اور آواز کر رہے ہیں جیسے کوا آواز لگاتا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر آپ کو خواب آتا ہے کہ کالے کوے سر کے اوپر منڈلائے ہوئے دیکھے گئے ہیں تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ نمبر 5، کسی فقیر کو گالی دینا یا مارنا۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک 33 مرتبہ پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر آپ لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر یا پھر کہیں راستے میں آپ کو کوئی فقیر مل گیا، آپ نے اس کو گالی دے دی، یا آپ نے اس پر غصہ کیا، یا آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا، تو سمجھ جائیے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ یہ 5 باتیں بہت ہی ضروری ہیں۔ اگر آپ لوگ اسی طرح سے جادو کا پتہ لگائیں گے تو آپ کو کسی بھی مولوی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب اس کے توڑ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک وظیفہ کرنے سے ہم جادو کو توڑ کر بحال ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن پاک اور اللہ کے کلام میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، تو پھر ہم اس سے جادو کا علاج کیسے نہیں کر سکتے؟ تو طریقہ جان لیجئے کہ رات میں سوتے وقت سبھی لوگ 3 مرتبہ درود پڑھ کر سویا کریں، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یا میتو پڑھ لیا کریں اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اتنا عمل کر لینے کے بعد سینے پر دم کر کے سو جائیے، پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا جادو آپ پر رہ جاتا ہے۔ منہ کھلا کھلا لگے گا تو ایسا لگے گا کہ ہمارے اوپر سے کسی کا بوجھ کم ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ ہے جادو کا توڑ، یہی جادو کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے اور ایسی تمام آفات سے محفوظ رکھے اور ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔